کہ اس معاشرے کو عملاً سہارا دینے کے لیے اور اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے تحریک منہاج القرآن نے ہر دور میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ آج اگر اس معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم نظر آتا ہے، بے حیائی اور بے راہ روی عروج پہ ہے، ذہنی انتہا پسندی عروج پہ ہے، خون ریزی اور فساد انگیزی عروج پر ہے، جہالت اور دین اسلام سے دوری عروج پر ہے۔ ان ساری برائیوں کو مٹانے کے لیے اور آج کے اس معاشرے کو مصطفی معاشرہ بنانے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے اور تحریک منہاج القرآن نے پورے پاکستان کے اندر کم و بیش 25,000 مراکز علم کھولنے کا ارادہ کیا ہے۔ کیا کام ہے؟ 25,000 مراکز علم قائم کیے جائیں گے، اور وہ جو مرکز علم کھولا جائے گا، قائم کیا جائے گا، اس مرکز علم کے لیے کوئی لمبی چوڑی بلڈنگ کی حاجت نہیں ہے، کوئی نیا ادارہ الگ سے تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک پڑھانے والا چاہیے اور پھر اس کی کلاس 10 سے لے کے 30-40 تک اس کی کلاس چاہیے، اور وہ پڑھانے والا استاذ اپنے ذاتی گھر کے اندر، ڈرائنگ روم میں، برآمدے میں، گھر کے صحن میں اس کلاس کا آغاز کر سکتا ہے، اور اس کلاس میں پڑھانا کیا ہے؟ یہ مرکز منہاج القرآن سے پورا نصاب ترتیب دیا جا چکا ہے، نصابی کتب چھپ چکی ہے، یہ 1 سال کا کم و بیش تربیتی روحانی ایک کورس ترتیب دیا گیا، اس کے لیکچرز باقاعدہ ترتیب دیے جا چکے، پڑھانے والے نے زیادہ محنت نہیں کرنی، کتاب اس کے سامنے ہوگی اور اس کتاب کے اندر پورے کا پورا لیکچر کیا پڑھانا ہے پوری ترتیب کے ساتھ موجود ہوگا، اور جس انداز سے لیکچر لکھا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے، اس نے وہ پورا لیکچر اسی انداز سے بس ڈیلیور کرنا ہے۔ ہفتہ میں 1 دن کلاس ہوگی، چاہے چھٹی کا دن سنڈے رکھ لیں، جمعہ بعد نماز جمعہ رکھ لیں، ہفتہ میں 1 دن کلاس۔ اس لیے آپ احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو احباب پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ابھی سے نیت اور ارادہ کریں کہ میں اپنے گھر میں اس تعلیمی پروجیکٹ کا آغاز کروں گا، اس میں اپنے محلے کے لوگوں کو، جوانوں کو، بابوں کو، بزرگوں کو، ہر طبقہ اور ہر عمر کے بندے کو اس میں داخل کر لیں۔ اب 10 بندوں کی کلاس تو میرا خیال ہے ایک محلے میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ بھی جو پڑھا سکتا ہے وہ لے سکتا ہے، اور جو کوئی ساتھی کہتا ہے کہ میرے پاس پڑھانے کی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن جگہ میرے پاس موجود ہے، میری بیٹھک اچھی ہے، ڈرائنگ روم اچھا ہے، گھر کا صحن اچھا ہے، وہ اگر خود پڑھا نہیں سکتا تو کسی پڑھانے والے کو کہہ دے کہ آؤ کلاس مل کے تیار کرتے ہیں اور تم پڑھانا شروع کرو۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ اس نسل کو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے جوڑا جائے، اس معاشرے کو سنبھالا جائے۔ معاشرہ جس ڈگر پہ چل نکلا ہے
اگر ہم نے اس معاشرے کو آج نہ سنبھالا تو اللہ کی عزت کی قسم 5-10 سالوں کے بعد دیکھیں گے ہر طرف خون ریزی ہوگی اور ہماری نسلیں بھی اس برائی سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ اگر آج ہم نے اس معاشرے کو نہ سنبھالا تو پھر یہ معاشرہ کبھی نہیں سنبھلے گا۔ اس لیے ہر انسان اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے بارے میں سوچے، غفلت کی نیند چھوڑ دیں اور اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے کچھ کریں، اس ملک کو بچانے کے لیے کچھ کریں۔ اور یہ ملک تب بچے گا جب یہ معاشرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھے گا۔ اس لیے بار دیگر عرض کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اسی لیے حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آئیے ہم وہ فرد بنے جو اس ملت کے لیے ستارے کا کام کر جائے، روشنی دے جائیں، نور دے جائیں اور اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ رب العزت کی عزت کی قسم اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔